کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک سوچ اور فکر اس وقت پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو نئے بچے بچیاں اسکول و کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، دو طرح کی سوچ اور دو طرح کی فکر اس وقت بہت زیادہ عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک بین المذاہب ہم آہنگی، ایک دوسری بین المسالک ہم آہنگی۔ اچھی بات ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک ساتھ مل جل کے رہیں۔ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مذہب کی تعویلات، ہر مذہب کی تشریحات کچھ اور ہیں، اور دین اسلام کی حقانیت ظاہر اسی وقت واضح ہوتی ہے کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مطالعاتی دورہ بھی ہوتا ہے کالج و یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے، مختلف لوگوں کی مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے معاملات کو دیکھنا، کوئی چیز لکھنے ہوتے ہیں، کچھ چیز کرنی ہوتی ہے، ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، لیکن بات اب کچھ اس سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ مختلف مذاہب، مختلف مکاتب فکر، ان کے ساتھ اس طرح اٹھنا بیٹھنا رچنا بسنا شروع ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ کہ اپنی ذاتی جو پہچان ہے اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ اپنا مسلک، اپنا مذہب، اس کو ایک طرف رکھ کے انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، اور انسانیت کی بات کی آڑ میں دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسلام نے کب یہ کہا کہ کوئی ہندو اگر آپ کے پڑوس میں غریب ہے تو آپ اس کی مدد نہ کریں؟ اسلام نے کب آپ کو کہا کہ سیلاب زدگان میں اگر کوئی غیر مسلم آبادی تکلیف کا شکار ہے اور اس کو کوئی راشن پہنچانا ہے، اس کی مدد کرنی، تو اسلام نے تو کوئی منع نہیں کیا آپ کو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اسلام کی آڑ میں اپنا ایجنڈا نافذ کرنا، تو میرے خیال میں آج کی نشست مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں حقیقت پسندانہ ایک تجزیہ کرنا چاہیے۔ ختم نبوت پر، قادیانیت پہ بہت بات ہو چکی ہے، آج یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر عرض کروں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بھئی جس طریقے سے غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح قادیانیوں کو حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، یقیناً وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں پہنچتی ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر باقاعدہ اس طرح کے بل وغیرہ پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کو سرکاری عہدوں پر فائز کر دیا جائے، انہیں سرکاری محکموں کے اندر کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے۔ جس طرح غیر مسلم کوئی بھی عہدے پر آ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے قادیانیوں کو بھی عہدے دیے جا سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آگے اگر کبھی کوئی موقع ملے تو اس پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے کہ آیا ان کے حقوق بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح ایک ہندو کے، غیر مسلم کے ان کے حقوق ہوتے ہیں؟ تو ایک تو یہ اس پر کبھی نہ کبھی موقع ہو تو ضرور اس کو موضوع بحث ہمیں، اپنے جو اسٹڈی سرکل ہے ہمارا، اس میں موضوع بحث ہمیں بنانا چاہیے۔ دوسری میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی؟ ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی، ان سے ڈائلاگ کیا جا سکتا تھا، ان سے کیا ضرورت ہے قانونی طور پر آئین میں اس کو لکھنے کی؟ تو بھائی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو جو شخص اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا، میں سمجھدار لوگوں کے لیے اشارے میں بات کر کے جا رہا ہوں، ہر بات واضح نہیں کروں گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میں تو اسے مسلمان کہوں گا۔ کاش کوئی سمجھے میری بات کو کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں کافر کیوں کہیں؟ بھئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم انہیں کافر کہیں؟ تو یاد رکھیے یہ بھی لباس خضر میں، یا پورا شعر میرے ذہن میں نہیں ہے، لباس خضر میں یا ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ آج یوٹیوب پر آپ کو اس طرح کے لیکچر دینے والے ملیں گے کہ بھئی ہم تو انہیں کافر نہیں کہتے، کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم اسے کافر نہیں کہتے، یعنی وہ آپ کو کافر بھی کہے، زندیق بھی کہے، عیسائی بھی کہے، پتہ نہیں کس کس کی اولاد کہے، سب کچھ کہے آپ کو، اور آپ کہ نہیں جناب ہم تو انہیں مسلمان کہیں گے کیونکہ اپنے آپ سے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دو چیزیں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ان دو چیزوں پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا انہیں وہی حقوق حاصل ہیں کہ جو دیگر غیر مسلموں کو ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، تو کیا لہذا ان کے اس قول کو تسلیم کیا جائے،
اور جو آج ہمارے نام نہاد اسپیکر جو عوام میں آ کر بات کرنے کے بجائے بند کمروں میں کیمرے کھول کر یوٹیوب کے سامنے سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہمیں مسلمان کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی پہچان عیسائیت ہے، اس کی پہچان جو ہے ہندوازم ہے، ہماری پہچان مسلمان ہونا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو بھی سمجھے، اسلام کی ساری باتوں کو سمجھے، اور جس طرح یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری، آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری، انبیاء پر ایمان لانا ضروری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا ضروری، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری۔ تو جب یہ سب چیزیں ضروری ہیں تو جو اس کا انکار کرنے والا ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی گردش میں ہیں، بہت زیادہ اس وقت واویلا مچا ہوا ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پر ڈاکٹر صاحب سے، دیگر لوگوں سے رہنمائی لیں اور اس پر بات ضرور کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جواب دینے کی پوزیشن میں آئیں۔ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سبقت لسانی یا گفتگو میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ایمان کی جلا ہے بس لا نبی بعد